بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اسلامیات 8ویں جماعت کا کورس پڑھیں گے۔ 8ویں جماعت کے اسلامیات کا کورس 5 ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلے باب میں قرآن کریم کے چند پارے اور چند سورتوں کا ترجمہ پڑھنا ہے۔ باب دوم میں ایمانیات اور عبادات کے چند مضامین شامل ہیں۔ اس لیکچر میں ہم باب دوم کا پہلا حصہ ایمانیات سے عقیدہ آخرت اور تعمیر سیرت میں اس کے کردار کے بارے میں پڑھیں گے۔ عقیدہ آخرت اسلام کے بنیادی عقائد کا 5واں عقیدہ ہے۔ عقیدہ آخرت سے مراد اس حقیقت پر ایمان لانا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، ایک دن یہ دنیا فنا ہو جائے گی، اس دنیا میں موجود ہر شے فنا ہو جائے گی، انسانوں سے ان کے مرنے کے بعد ان کے دنیاوی اعمال کا حساب لیا جائے گا اور اسی مطابق ان کو سزا یا جزا ملے گی اور وہی ابدی جگہ ہوگی۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یعنی دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ عقیدہ آخرت کے بارے میں انسانی عقل کیا کہتی ہے؟ اس بارے میں انسان جب سوچتا ہے تو انسان کے ذہن میں ضرور کچھ سوالات پیدا ہوں گے کہ مرنے کے بعد ہم کہاں جاتے ہیں اور وہاں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس کا حقیقی علم اس دنیا کے خالق و مالک کی طرف سے بھجوایا گیا ہے۔ اسے مان لینا ہی ایک مومن کی نشانی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے کہ جو شخص ذرہ بھر بھلائی کرے گا اسے دیکھ لے گا، اور جو کوئی ایک ذرہ بھر برائی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا۔ انسانی عقل تو خود یہ چاہتی ہے، کیونکہ جب ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص نیکی کرتا ہے تو اکثر اوقات اس کا مکمل اور صحیح فائدہ اسے حاصل نہیں ہوتا، اور ایک شخص بدی کرتا ہے یعنی برا کام کرتا ہے تو وہ ہر قسم کے نقصان سے بچ جاتا ہے، اور اس دنیا میں اس کو برائی کے مقابلے میں معمولی سا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، جس سے انصاف کے تقاضے کسی طرح پورے نہیں ہوتے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی آخرت میں انصاف کی عدالت قائم کرے گا۔ اس بارے میں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ انسان کی سیرت کے بنانے یا بگاڑنے میں عقیدہ آخرت ہم پر براہ راست کیسے اثر انداز ہوتا ہے، اس بارے میں جب ہم غور کرتے ہیں تو انسان کے کردار سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ عقیدہ آخرت انسان کی دنیاوی زندگی میں زبردست انقلاب پیدا کرتا ہے۔ جیسا کہ عقیدہ آخرت انسان کو نیکی کی طرف گامزن کرتا ہے، یعنی انسان سچ بولنا شروع کرتا ہے اور جھوٹ سے پرہیز کرتا ہے، خواہ سچائی میں کتنا ہی نقصان اور جھوٹ میں کتنا ہی فائدہ ہو۔ عقیدہ آخرت انسان میں اعلیٰ کردار کی تشکیل کرتا ہے۔ آخرت پر ایمان رکھنے والے شخص کی نظر اس آنے والے وقت کی طرف اٹھ جاتی ہے جب وہ اللہ کی عدالت میں حاضر ہو کر اپنے ہر عمل کے لیے جواب دہ ہوگا۔ عقیدہ آخرت انسان کے اندر شجاعت، استقامت اور ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اس کی مثال خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہانہ اور محلات میں رہنے والی زندگی کی بجائے بان کی چارپائی اور کھجور کی چٹائی کو قبول فرمایا۔ عقیدہ آخرت انسان کے لیے حقیقی سہارا ہے اور آخرت کی زندگی میں انصاف کے لیے امید کی کرن ہے، کیونکہ انسان اس زندگی میں کتنی ہی دشواریاں اور ناکامیاں اس امید پر گوارا کر لیتا ہے کہ آئندہ زندگی میں ان کی تلافی ہو جائے گی اور آخرت کی زندگی سنور جائے گی۔ میں اپنے اس لیکچر کو ان الفاظ کے ساتھ سمیٹنا چاہوں گا کہ جوں جوں ہمارے دلوں میں عقیدہ آخرت پختہ ہوتا جائے گا، معاشرے سے فساد و بگاڑ کا خاتمہ ہوتا چلا جائے گا۔
ہر شخص حدود شریعت کے قیام کا لحاظ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون پر عمل کرنے کی جد و جہد کرے گا، انسان ہر حالت میں معروف کو اختیار کرے گا، یعنی شریعت نے جس عمل کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو اپنائے گا، اور جس کام کو کرنے سے منع کیا ہے اس سے اپنا دامن بچائے گا، اور انسان کو اس کا صلہ آخرت کے گھر میں ہی ملے گا جو ابدی ہے۔ اس لیکچر میں ہم نے عقیدہ آخرت کے بارے میں پڑھا، جس میں ہم نے عقیدہ آخرت کا مفہوم اور انسانی زندگی پر عقیدہ آخرت کے اثرات کے بارے میں بات کی۔ عزیز بچوں، گوگل کلاس روم میں اس موضوع کے حوالے سے کچھ MCQs کا ایک کوئز دیا گیا ہے، آپ اس کو مکمل کریں، پھر ہم اگلے موضوع کے ساتھ اگلے لیکچر میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔